کاوش جمیل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ مالیگاؤں سے شہزاد اختر کی رپورٹ۔ ناسک ضلع کے مالیگاؤں میں نشہ مخالف مہم ریاست کی پہلی بڑی مہم 10 دسمبر 2015 سے 7 فروری 2016 تک چلے گی مہم۔ مالیگاؤں کو نشے سے پاک کرنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء ایک اسٹیج پر۔ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ساکنان کا تعاون ضروری۔ مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی و قیادت کرنے والے مالیگاؤں کے سرکردہ علماء اکرام نے بیک آواز کہا ہے کہ مالیگاؤں کو نشے سے پاک کرنے کی مہم ایک ملی تحریک اور دینی تقاضا ہے، اور ضرورت پڑنے پر مساجد کے ممبر و محراب سے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، شراب، MD اور سولوشن سمیت ہر قسم کے نشے سے مالیگاؤں کو پاک کر کے ہی دم لیں گے۔ مالیگاؤں میں اردو کتاب میلہ کے کامیاب انعقاد کرنے پر جن فعال نوجوانوں اور شخصیات کا کلیدی کردار رہا ہے، وہی لوگ اب مالیگاؤں ہیلتھ آرگنائزیشن MHO کے نام سے نشہ مکت مالیگاؤں کا پرچم لے کر نکلے ہیں، اور انہیں شہر کے ڈاکٹرز، ٹیچر اور دانشوروں کے علاوہ اب علماء اکرام کا بھی مضبوط ساتھ مل چکا ہے۔ MHO کے ترجمان امتیاز خلیل نے کہا کہ آئندہ مرحلے میں شہر کے تمام سیاستدانوں اور سیاسی کارکنان کو بھی اس مقصد کے تحت جوڑا جائے گا۔ 13 نومبر 2015 کو حاجی شبیر احمد حج ٹریننگ سینٹر میں شہر کے سرکردہ علماء اکرام سر جوڑ کر بیٹھے اور مالیگاؤں میں بڑھتی ہوئی نشے کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اپنے عملی تعاون کی پیشکش کی اور اسے ایک ملی فریضہ گردانا۔ کانفرنس کی صدارت بزرگ عالم دین اور کل جماعتی تنظیم کے ترجمان مولانا عبدالحمید اظہری صاحب نے فرمائی۔ فکر انگیز خطبہ صدارت میں آپ نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مالیگاؤں کے لوگ سال بھر میں 300-400 کروڑ روپے یا تو پھونک دیتے ہیں یا تھوک دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ نئی نسل کی نشے سے تباہی کا ہے۔ موجودہ حالت میں ہماری نئی نسل کو ذہنی، جسمانی و اخلاقی تمام سطحوں پر نہایت مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ آپ نے قرآن کے حوالے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی ہے کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ نشہ کرنا دراصل اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے، اور یہ قرآن کی نافرمانی کے مترادف بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کام میں سب سے بڑا کردار مسجدوں کے ممبر و محراب سے علماء اکرام ہی ادا کر سکتے ہیں۔ جامعہ محمدیہ منصورہ کے روح رواں مولانا ارشد مختار ندوی صاحب نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اداروں میں تطہیری عمل شروع کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ مسجدوں کے شہر میں ایک بھی شخص نشے کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے علماء سے اپیل کی کہ اپنے خطابات میں جمعہ میں سماجی مسائل پر زیادہ توجہ دیں۔ آپ نے کہا کہ ہر شخص اپنے ماتحتین کو نشے سے پاک کروائے اور لوگ اسے تحریک نہیں بلکہ دینی فریضہ سمجھ کر آگے بڑھائیں۔ جامعہ محمدیہ منصورہ کیمپس کے ہر ممکن عملی و مالی تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ ارشد مختار صاحب نے اپیل کی کہ آؤ ہم سب مل کر اس شہر کو نشے سے پاک ایک مثالی شہر بنا دیں۔ کانفرنس کا آغاز شیخ الحدیث مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ابتدا میں MHO کے کنوینر امتیاز خلیل صاحب نے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے 10 دسمبر 2015 سے یوم حقوق انسانی سے لے کر 7 فروری عالمی یوم کینسر تک چلنے والی طویل مہم کے خد و خیال بیان کیے، جس میں نکڑ ناٹک، نعرے و سلوگن لکھے مقابلہ، تقریری مقابلہ، شعری مقابلے بھی منعقد ہوں گے۔ 1 جنوری کو نوجوانوں کی ہونڈا ریلی اور یوم کینسر پر شہری سطح کی ریلی نکلے گی۔ مالیگاؤں میں کینسر سے ہونے والے نقصانات اور مسائل پر دستاویزی فلم بھی تیار کی جا رہی ہے، جو چوک چوراہوں پر دکھلائی جائے گی۔ اس مہم کے شہر کی 100 کلبوں اداروں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ علماء کی کانفرنس میں مولانا عبدالباری قاسمی صاحب نے کہا کہ یہ تحریکی شہر ہے۔ اگر مالیگاؤں کو نشے سے پاک کر دیا گیا تو اس کے مثبت اثرات مہاراشٹر کے دیگر مسلم اکثریتی شہروں اور بستیوں پر بھی پڑیں گے۔ مولانا ایوب قاسمی صاحب نے کہا کہ آج کل میڈیکل نشہ بھی عام ہو رہا ہے اور اس کی اتنی ساری قسمیں ہیں کہ عوام کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ صوفی غلام رسول قادری صاحب نے کہا کہ ہر عمر کے لوگ نشے میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ پر برا اثر پڑتا ہے۔ میں نے اپنے ادارہ دارالعلوم فیض القرآن میں گٹکا پر پابندی لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ نے سنی جمعیت الاسلام کی جانب سے تحریک کی تائید کا اعلان کیا۔ مولانا جمال عارف ندوی صاحب نے کہا کہ تحریک وقت کی اہم ضرورت ہے، اس میں نشے کے تاجروں کو بھی شامل کیا جائے۔ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب نے کہا کہ پولیس جس طرح ذبیحہ کے معاملے میں سختی کرتی ہے، گٹکا پر بھی سختی کرنا چاہیے، آخر یہ بھی تو قانون جرم ہے۔ مولانا عبدالقیوم صاحب نے اندیشہ ظاہر کیا کہ نشہ مخالف مہم سے پولیس کے مفادات پر ضرب پڑ سکتی ہے اور ٹکراؤ کا ماحول بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ مفتی آصف انجم علی ندوی صاحب نے قرآنی حوالوں سے کہا کہ ہر قسم کا نشہ ناجائز و حرام ہے۔ نشے کی وجہ سے قتل، غارت گیری، جرائم، دشمنی، دھوکہ وغیرہ عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نشے سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اس کام کو کرنے والوں کو بھی لعنت بھیجی ہے۔ نشے کی دلالی، تشہیر، حساب کتاب رکھنا سب ناجائز قرار دیا۔ آپ نے مساجد کے ائمہ کو اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے مدل حوالات جات پر مبنی مواد فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی۔
روزنامہ انقلاب کے سینئر سب ایڈیٹر قطب شاہد نے اس موقع پر میٹنگ میں شرکت کرتے ہوئے اہلیان مالیگاؤں کو اس قدم کے اٹھانے پر مبارکباد دی اور اپنے قیمتی مشورے بھی دیے۔ آپ نے کہا کہ المیہ تو یہ ہے کہ آج کل بیڑی، سگریٹ، گٹکا استعمال کرنے والے ان چیزوں کو نشہ ہی تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب نے کہا کہ پولیس انتظامیہ سے سنجیدہ تعاون لینے کی ضرورت ہے، صرف میمورینڈم پر اکتفا نہ کیا جائے۔ مولانا عمران اسجد ندوی صاحب نے کہا کہ آج کل مالیگاؤں میں مہنگے پان کے لیے خوشنما پان شاپ کا چلن عام ہو رہا ہے، یہ دینی مزاج کے برخلاف ہے۔ آپ نے اغوا کمیٹی کے اشتراک سے یہ پیغام عام کرنے کی اپیل کی کہ بیٹیوں کے سرپرست اگر یہ اعلان کر دیں کہ ہم اپنی لڑکی کی شادی ایسے لڑکے سے ہرگز نہیں طے کریں گے جو بیڑی، سگریٹ یا گٹکے کا عادی ہو۔ قریشی سلطان سر نے اپنی تجویز میں ایک ایسے سرکاری سرکولر کا حوالہ دیا جس کے تحت کسی بھی اسکول یا کالج کے اطراف میں پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکے کی دکان نہیں چل سکتی، لیکن اس سرکولر پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی کے جنرل سیکریٹری مفتی شکیل ظفر قاسمی صاحب نے کہا کہ نشہ مکت مالیگاؤں تحریک امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے۔ پان اور تمباکو کے استعمال سے مجھے بھی کینسر نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور میں 1 سال سے زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کینسر سب سے تکلیف دہ مرض ہے جس کی اذیت سے پریشان ہو کر انسان موت کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تحریک میرے ذاتی مشن کا حصہ ہے۔ انصاری محمد سر نے رسم شکریہ ادا کرتے ہوئے امید جتائی کہ جس طرح مالیگاؤں کتابی میلے کی کامیابی میں مالیگاؤں کے ہر طبقے نے تن من دھن سے ساتھ دیا تھا، اسی طرح نشہ مکت مالیگاؤں کو بھی کامیابی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اس موقع پر مفتی نظام الدین قاسمی، خدمات حجاج کمیٹی کے سیکریٹری ہارون عاشق علی، مولانا عبدالحمید جمالی، مولانا زاہد ندوی، حافظ رضوان احمد، مفتی اسماعیل افسر قاسمی، حافظ عرفان، قاری اخلاق جمالی، محمد یاسین درگاہی، حافظ رمضان اشاعتی، محمد شاہ نواز، شفیق انور سر، مولانا حبیب الرحمان طاہر، مولانا اسماعیل جمالی، حاجی اقبال احمد، محمد اسماعیل، جناب فہیم باکسر، مولانا حسن ملی، حافظ عبدالعزیز رحمانی، خورشید چمڑے والے، رفیق انور، محمد فاروق، محمد ہارون، جمیل انصاری بنکر ایکسپریس، مشتاق محاذ، شہزاد اختر ایڈمن MHO گروپ، شہباز بخت، قاری عطر صدیقی، سہیل انصاری سر اور دیگر شریک تھے۔ کاوشی جمیل یوٹیوب کے ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ خبروں اور تبصروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔